ادھر ادھر کوئی نہیں ملا. ایک جگہ پر ملا کہ ایک آدمی جا رہا ہے, ہاتھ میں ایک تھیلی ہے اس کی اور اس کے سر پر امامہ باندھا ہوا, اچھے کپڑے پہنے ہوئے. انہوں نے کہا یہ آدمی مستحق تھوڑا ہی ہو سکتا ہے, اس کو میں ہی 10 دینار دے دوں. اس نے وہ 10 دینار اس کو لے جا کے دی. جب 10 دینار دے دیے تو اس کو کہا بھائی دیکھنا خرچ کہاں کرتا ہے. یہ آدمی اس کے پیچھے لگ گیا. وہ آدمی پہلے گھر کی طرف جا رہا تھا, واپس بازار کا اس نے رخ کیا. جب پیسے مل گئے آگے جا کر کے اس کے ہاتھ میں جو تھیلی تھی اس نے وہ تھیلی پھینک دی اور پھر بازار میں گیا ایک دکان پر. وہاں سے اس نے آٹا خریدا, سبزی خریدی, سالن خریدا, تیل خریدا اور ایک گھر کے اندر داخل ہو گیا. یہ آدمی پیچھے پیچھے گیا اور پڑوسی ایک آدمی سے کہا کہ یار میں ایک نیا آدمی ہوں, مجھے اس کے آواز معلوم کرنی کون آدمی. اس نے کہا میں پڑوسی ہوں, میرا پڑوسی اچھے تعلقات ہیں, میں پتہ کر لیتا ہوں. یہ گھر میں گیا, اس کے قبر کیا حال ہے. اس نے کہا کہ میں سید خاندان کا انسان ہوں اور 4 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے اور میرے بیوی بچے ہیں. اب ان کا پالنے والا کوئی نہیں میرے علاوہ. گھر میں فاقہ تھا تو میں باہر نکلا, حرام سے زندگی بچانا فرض تھی. تو میں ایک جگہ مری ہوئی کو مرا کوئی جانور تھا, میں نے اس کو چاقو سے کاٹا اور تھیلی میں بھر لیا کہ اس گوشت کا جو ہے آج ہم سالن بنائیں گے اور اپنی جان بچائیں گے. میں لے کر کے گھر کی طرف آ رہا تھا تو کوئی اللہ کا بھلا آدمی, اللہ کو پہچاننے والا آدمی مجھے مل گیا. اللہ اس کو بھلا کرے, اس کا بھلا کرے. اس نے بہت دعائیں دی اس کو, کہا اللہ اس کی زندگی میں برکت دے. اس نے مجھے 10 دینار دیے, حرام سے مجھے بچا لیا. اب ان 10 دینار سے ہم نے جو ہے سامان خریدا ہے اور ہمارے گھر کے اندر آج عید کا دن ہے اور سارے گھر والے کھانا کھا رہے ہیں. یہ آدمی واپس آیا اور آ کر کے ساری کارگزاری سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی. کہا حضرت یہ ہوا. کہا کہ اب ایسا کرو, اپنے 10 دینار نکالو اور لے کے بازار میں جاؤ اور ایسے آدمی کو دینا جو سب سے زیادہ مستحق ہو. کس کو دینا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ کس کو دینا؟ جو سب سے زیادہ مستحق نظر آئے, غریب نظر آئے. اور پہلے یہ کہا تھا ایسے آدمی کو میرا پیسہ دینا جو مستحق نہ ہو. اب یہ آدمی 10 دینار لے کر نکلا, شہر میں چکر لگایا, دیکھا ایک جگہ پر ایک معذور آدمی پاؤں سے لنگڑا بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے. اس نے کہا یہ بیچارہ کما بھی نہیں سکتا, لنگڑا بھی ہے, اس سے زیادہ معذور کون ہو سکتا ہے. اس نے وہ 10 دینار نکال کے اس کو دے دیے. پھر اس بات میں لگا رہا کہ خرچ کہاں کرتا ہے. اس نے جب لنگڑے نے وہ 10 دینار لیے تو وہاں سے چلا, ایک ایسی دکان پر گیا جہاں پر نشے کی چیزیں ملتی تھی, حرام زیادہ بکتا تھا وہاں پر, شراب وغیرہ. یہ اس نے ان پیسوں سے, کچھ پیسوں سے نشے کی چیزیں لی اور وہ کھائی یا پی جو بھی تھا. اور پھر ایک ایسی گھر کے اندر داخل ہوا اور اس گھر کے اندر وہ آوارہ گھر تھا, زانیہ کا گھر تھا, اور اس گھر کے اندر داخل ہو کر کے اس زنا کا مرتکب ہوا. یہ آدمی واپس آیا اور واپس آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت یہ معاملہ ہوا. حضرت نے فرمایا بھائی جب آدمی کا جیسا مال ہوتا ہے اللہ ایسی جگہ پر لگا دیا کرتا ہے. اگر مال ہمارا صحیح ہوگا تو اللہ ایسی جگہ پر لگوائیں گے جہاں مدتوں ہمیں صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. ورنہ بزرگوں دوستو اگر ہم نے مال کمانے کی لائن غلط اختیار کی تو ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے اور پیچھے ہم اس کا عذاب بھگتتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو صحیح مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ کر رہا تھا بزرگوں دوستو کہ اللہ کی محبت جب دل میں اتر جاتی ہے اور اللہ کا ڈر جب دل میں اتر جاتا ہے, اللہ کا خوف اللہ رب العزت اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. میں الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس حکم والی محنت کو, دین والی محنت کو جب تم کرو گے اپنی زندگیوں میں اور لوگوں کے گھروں میں جاؤ گے, ان کو دین کی طرف مائل کرو گے اور اللہ کے کلمے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جاؤ گے, اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام تم پر ہی ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے حکموں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دیں گے. پھر آدمی کو نماز سے محبت ہو جائے گی, آدمی کو ایمان سے محبت ہو جائے گی, صدقہ خیرات سے محبت ہو جائے گی, لوگوں سے محبت ہو جائے گی, بھلا آدمی بن کر کے زندگی گزارے گا. نقصان دینے والی زندگی لوگوں کے لیے کانٹا بھر کر کے زندگی نہیں گزارے گا, نفع پہنچانے والا بنے گا اور اللہ کا حکم اچھے طریقے سے پورا کرے گا. ورنہ بزرگوں دوستو اگر اللہ کی محبت دل میں نہیں اتری تو آدمی اللہ کے حکم کو بے دردی کے ساتھ ایسے ہی پورا کر دے گا. جب اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے, وہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے تمہارے دلوں میں اپنے حکموں کی محبت ڈالیں گے.
پھر آدمی کو نماز سے محبت ہو جائے گی. نماز ایسی پڑھے گا جیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی نماز تھی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. جیسے دنیا کی چیزوں میں آدمی اعلیٰ سے اعلیٰ کمپنی کی چیز تلاش کرتا ہے, اعلیٰ کوالٹی کی چیز کو خریدتا ہے کہ بھائی اعلیٰ کمپنی کی چیز ہے, زیادہ پیسے والی چیز ہے, اس کی قیمت ہے میرے نزدیک. فرمایا ایمان دل میں اترے گا, اللہ رب العزت اس کے دل میں حکموں والی محبت ڈالے گا تو پھر اللہ کا فریضہ سب سے اچھا اللہ کے سامنے پیش کرے گا, گھٹیا عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کرے گا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں, ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ان مجلسوں کے اندر جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے, اور ساری مجلسوں میں جم کر کے بیٹھیں گے, اور جو تقاضے آئیں گے اس پر ہم لبیک کہیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ. میں نے الحمد للہ کسی سے پوچھا, کسی نے پوچھا حضرت اس کام سے آپ چاہتے کیا ہے؟ چل رہا 4 مہینہ 3 دن ہفتہ واری گشت مہینے کے 3 دن چاہتے کیا؟ اس کام سے مقصود کیا آپ کو؟ کوئی ملک چاہتے ہیں, کوئی مال چاہتے ہیں, کوئی حکومت چاہتے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, نہ میں اس محنت کے ذریعے سے ملک چاہتا ہوں, نہ اس محنت کے ذریعے سے مال چاہتا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے دن اپنی امت کو جس جگہ چھوڑ کے گئے تھے, امت دوبارہ اس پر کھڑی ہو جائے. اور اپنی امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑ کے گئے تھے کہ ہر آدمی حلال سے واقف تھا, حرام سے واقف تھا, 100% حکموں پر کھڑا تھا, 100% اللہ کے نبی علیہ السلام کو طریقے کو پورا کرنے والا تھا. اس لیے انشاءاللہ ہم ہر مجلس میں جو تقاضے آئیں گے اس پر لبیک کہیں گے. ہم باہر ادھر ادھر نہیں پھریں گے, مارکیٹ میں نہیں گھومیں گے. جب خارج وقت ہوگا اپنی ضرورت پوری کر کے پھر واپس آ کر کے یہاں پر ہم انشاءاللہ جم کر کے بات سنیں گے اور بقیہ وقت دعا میں اور ذکر میں گزاریں گے. تو سب کرو گے انشاءاللہ. ابھی مغرب کا وقت ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جن ساتھیوں کا وضو ہے